الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الغر المیامین. روزے کی فرضیت کا حکم ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے بھی فرض ہے، رمضان کے روزے، اور اس سے پہلے اس امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے کی فرضیت ان کے یہاں بھی موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنے والا اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے والا شخص جو ہوگا وہ متقی کہلائے گا. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے احکامات کو فالو کیا جائے اور پھر اس کی جو منہیات ہے اس سے بچا جائے. تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ رکھنے سے. ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے رمضان میں، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کھائیں گے، تب تک نہیں پیئیں گے. تو آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر تقویٰ آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے. اس کے بعد رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور رمضان کی جو اتنی فضیلت آئی ہے احادیث میں کہ رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات سن لیں. دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 185 بلکہ 183 سے ہی رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور رمضان کے احکامات رہتے ہیں. پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کا نزول کا ذکر کیا جاتا ہے. 180 آیت نمبر 185 جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 186 ہے وہ کیا ہے؟ اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے. کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس آیت پہ غور کیجئے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی دیندار مجھے پکارتا ہے یا کوئی عالم مجھے پکارتا ہے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا، بڑے سے بڑا گناہگار شخص کیوں نہ ہو، اللہ کو پکار رہا ہے. اور اچھا، دعوتن کہا، دعوت الداعی، یعنی ایک پکار، ایک جتنا بھی گناہگار بندہ ہو وہ اللہ کو ایک بار بھی پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے قریب ہوں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری بات مانتا رہے اور ایمان رکھے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے اور پھر وہ ہدایت پا سکے. تو یہ ایک اہم آیت ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے آپ بتا دیں میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا ایک بار بھی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو اوپر سے رمضان کا ذکر چلا آ رہا ہے، پھر آیت نمبر 186 اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي والی آیت آ جاتی ہے. پھر آیت نمبر 187 سے پھر رمضان کا ذکر شروع ہوتا ہے اور روزے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو شروع میں رمضان اور روزوں کا ذکر، لاسٹ میں بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، بس بیچ میں ایک آیت یہ آتی ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ یہی ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے. تو مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے احکامات کا ذکر کرتے کرتے اچانک یہ ذکر کرنا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ روزے کی حالت میں خصوصاً، رمضان کے مہینے میں خصوصاً دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے،
بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کے یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کثرت سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بہت زیادہ اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا, اور روزے دار کی دعا تو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ روزے دار کی دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے, وانتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کریں گے جہاں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے. ایک اسپرٹ آف روزہ اینڈ اسپرٹ آف قیام. اسپرٹ آف سیام, سیام کہتے ہیں فاسٹنگ کو, قیام کہتے ہیں نائٹ پریئرز کو. تو اس کی روح کیا ہے, اس کا اسپرٹ کیا ہے, اسے جاننا ہے ہمیں. صرف رسم نہیں ہے روزہ, صرف تراویح اٹھا بیٹھی نہیں ہے, صرف چند سجدوں اور رکوع کا نام نہیں ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے ایک روح ہے. اسلامی عبادات میں ایک روح ہوتی ہے, اسے سمجھنا ہے. اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے, سحری کرنا ہے, رات میں گھومنا ہے, تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے, بس یہی ہے. تو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے. تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے, ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا, نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں, رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں, بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں, لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں, یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے, یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں. ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا, غلط نیت ہونا, اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا. یہ دونوں بری چیزیں. نیت کا نہ ہونا, بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا, اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا. اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے, ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو, چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو, افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو, صدقات کا اہتمام ہو, ذکر و اذکار کا اہتمام ہو, یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے. رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ تربیتی کورس ہوتا ہے. 1 مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. دنیا غالب آ جاتی ہے, اللہ کو وہ بھول جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں, جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں, اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں, آئیں اور ہمارے قریب آئیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار, کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیوں بھائی, ایسا کیوں کیا جاتا ہے, اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں, ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے. یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ انڈیکیشن ہے, انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے. تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم, جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاسٹ میں کر رکھے ہو, آؤ اب رجوع کر لو, آؤ اور اب توبہ کر لو, آؤ اور اپنی اصلاح کر لو, میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا. اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان
میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں. وہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا. تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کانٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ جہاں رہ رہے ہیں چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں. آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں ان فتنوں سے، نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں. اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں، یہی تقوی ہے. یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقوی ہے. اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے. اب آپ بتائیے، ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ، پانی موجود ہے، اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے. لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے. تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے. وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا. یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے. اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے. تو رمضان میں تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے. کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ، صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا. تو یاد رکھیے، پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے. یہ ہے ٹریننگ، رمضان کا اصل مقصد یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے. ہمارے یہاں بس جو ہے خامخواہ کے نعروں اور جو ہے خامخواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی، ہم بس اسی میں رہتے ہیں. یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں، چونکہ شیطان کو پتہ ہے
کہ ابھی رمضان آئے گا مجھے قید کر لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصفدت الشیاطین، کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا، انہیں قید کر دیا جاتا ہے. تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی اپنے چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے. میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے ایک مہینے کے لیے، تمہارے حوالے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے. تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے. جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اسی لیے روزہ بھی جو ہے فرض کیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اس میں ظاہر ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ چونکہ ضروری ہے، انسان توبہ بھی رمضان میں کرتا ہی ہے. تو اس طریقے سے رمضان گزرے گا اور اس کے پورے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.